راستہ بتلایا ہے، جو طریقہ بتلایا ہے، اس کے مطابق ہماری زندگی ہو جائے اور اسی کے مطابق ہماری زندگی گزرنے لگے تو اسی میں ہمارا کمال ہے اور یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن انسان ہے، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں دودھ کا دھلا ہوا ہوں، مجھ سے گناہ نہیں ہوا ہے، ایسا کوئی ملے گا نہیں۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنے اعمال پر غور کرے تو اسے خود ہی سمجھ میں آئے گا کہ میرا کون سا عمل شریعت و سنت کے مطابق ہے اور میرا کون سا عمل شریعت و سنت کے خلاف ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور کب تک ہم توبہ کر سکتے ہیں؟ کب تک توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالیٰ یقبل التوبۃ ما لم یغرغر۔ غرغرہ کی حالت طاری ہونے سے پہلے، موت کی واضح علامتیں ظاہر ہونے سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، استغفار کریں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ معافی تو فرعون بھی مانگا تھا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ جب وہ ڈوبنے لگا اور اسے پتہ چل گیا کہ میں بچنے والا نہیں ہوں تو اس نے بھی توبہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ اب معافی مانگ رہے ہو، اب استغفار کر رہے ہو، یہ توبہ کا وقت نہیں ہے۔ تو ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے اعمال پر ہم غور کریں، ہمارا کون سا عمل شریعت کے مطابق ہے، ہمارا کون سا عمل شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے سے، استغفار کرنے سے صرف ہمارے گناہ ہی معاف نہیں ہوں گے، بلکہ گناہ تو معاف ہوگا ہی، گناہ معاف ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی نعمتوں سے نوازیں گے۔ دینی بھی فائدہ ہوگا، دنیاوی بھی فائدہ ہوگا، مادی بھی فائدہ ہوگا، روحانی بھی فائدہ ہوگا۔ سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہ استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو، رو گڑ گڑاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ تو معاف کریں گے ہی، توبہ و استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ موسلا دھار بارش برسائیں گے۔ توبہ و استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے نوازیں گے۔ توبہ و استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے باغات سے نوازیں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ غالباً حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کا واقعہ ہے کہ حضرت کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت بہت پریشان ہوں، فقر و فاقہ میں مبتلا ہوں، روزی کا کوئی راستہ نہیں ہے اور بہت سے راستے میں نے اختیار کیے لیکن کامیاب نہیں ہوا، کوئی وظیفہ بتلا دیجئے۔ حضرت نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا آدمی حاضر ہوا، اس نے کہا کہ نکاح کے بہت دن ہو گیا، 4-5 سال ہو گیا، اولاد سے محروم ہوں، دعا کیجئے کہ گود بھر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے نواز دے۔ حضرت نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، کوئی وظیفہ بتلا دیجئے۔ حضرت نے فرمایا استغفار کرو۔ سوال کرنے والے تینوں کا سوال الگ الگ، لیکن سب سے حضرت نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ تینوں نے الگ الگ سوال کیا، سب سے آپ نے استغفار کے لیے کہا۔ تو حضرت حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، کیا تم نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نہیں سنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی برکت سے بارش تو برسائیں گے ہی، مال میں اضافہ کریں گے، اولاد میں اضافہ کریں گے، ایسے باغات لگا دیں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ تو توبہ و استغفار سے گناہ تو معاف ہوتے ہی ہیں، اور بھی
فائدے ہیں. میں نے جو حدیث شریف نقل کیا تھا، ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے گناہ تو معاف کریں گے ہی، اور ایسے باغات لگا دیں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. اور جو حدیث شریف میں نے نقل کیا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مومن بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ اور دھبا پڑ جاتا ہے. اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، تو وہ دل کا داغ اور دھبا مٹ جاتا ہے. اور اگر مومن بندہ گناہ کرنے کے بعد استغفار نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ پاتا، گناہ کرتا رہتا ہے اور گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ پاتا. اور میں نے جو شعر پڑھا تھا، فارسی کا شعر ہے، مولانا رومی علیہ الرحمہ کا شعر ہے. فرماتے ہیں کہ ہم سے جو بھی گناہ ہو جائے، جو بھی غلطی ہو جائے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے. یہاں تک کہ کفر ہو جائے، شرک ہو جائے، اس کی بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کفر اور شرک کو معاف کر دیں گے. ہم تو مومن ہیں، ایمان لانے والے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. ہم ایمان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، استغفار کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار مایوسی کا دربار نہیں ہے، نا امیدی کا دربار نہیں ہے. جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے گا، استغفار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. بہت مختصر وقت میں مجھے یہی کہنا ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے اعمال کو ہم دیکھیں، اپنے اندر ہم غور کریں. اپنی کمیوں اور اپنی کوتاہیوں کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں. دوسروں کی کمیاں، دوسروں کی کوتاہیاں وہ کسی کے بتانے کی وجہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے. ہو سکتا ہے دوسرے کے اندر کمی اور کوتاہی نہ ہو. اپنے عیوب کو ہم دیکھیں، اپنی کمیوں کو دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں استغفار کی توفیق دیں گے، اپنے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کی توفیق دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ.